دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ محمد یاسر ممتاز کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد صرف اور صرف محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہے، اور اس ویڈیو سیریز کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ ہم اس ویڈیو سیریز سے کسی شخص یا کسی صحابی کے مقام کو کم یا بلند کر رہے ہوں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مولا علی علیہ السلام دنیا جہان کے تمام علوم کا علم رکھتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام سے اس دنیا جہان کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ تھی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کتنا علم تھا۔ کئی مرتبہ بہت سے اصحاب مولا علی علیہ السلام کے پاس بہت سے سوالات لے کر آتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام ان کی اس بارے میں اس بارے میں ان اصحاب کی مشکل کشائی کیا کرتے تھے، اور ان اصحاب کو ان کے سوالات کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام سے وہ کون سے سوالات پوچھے جن کو حضرت عمر رسول خدا سے پوچھنا چاہتے تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، تو مولا علی علیہ السلام نے ان کے کیا جوابات دیے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں ان سے خود بھی مستفید ہوں، اور اپنے دوست احباب میں بھی ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے اسلامی نالج میں اضافہ کر سکیں، اور ان واقعات سے اپنی زندگی میں بھی رہنمائی حاصل کریں، اور ان واقعات سے یقینی طور پر محمد و آل محمد کی قربت بھی بڑھتی ہے۔ چلیے اب ہم اپنے اس ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات تھے جو حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام سے کیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھنے تھے، مگر جو کسی سبب نہ پوچھ سکا، اور اب رسول خدا ہم میں موجود نہیں ہیں، تو کیا میں آپ سے وہ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وہ آپ سے سوالات پوچھتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابو حفص، پوچھو تم نے کیا پوچھنا ہے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ بعض اوقات آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جو کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، مگر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات خواب بالکل بھی غلط نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی خواب میں کسی کو دوست دیکھتا ہے تو کبھی کسی کو دشمن، حالانکہ ان کے درمیان شناسائی بھی نہ تھی اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے بھی نہ تھے۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو مدتوں دیکھتا اور سنتا بھی ہے، مگر ضرورت کے وقت انسان اس واقعے کو بھول جاتا ہے، مگر پھر وہ بات بلا ضرورت یاد آ جاتی ہے۔ تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اس کا راز اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ موت دیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتے
ان کو ان کی حالت نیند میں۔ پس جن نفسوں کے لیے موت کا حکم جاری ہو چکا ہے تو ان کو نیند کر لیتا ہے اور باقیوں کو اجل مسمی تک چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جو شخص سوتا ہے اس پر موت کا شبہ ضرور ہوتا ہے، اور جو کچھ اس وقت وہ خواب میں دیکھا اور جو کچھ وہ خواب میں دیکھے کہ جب کہ روح بدن سے مفارقت کی ہوتی ہے اور وہ عالم ملکوت سے ہوتا ہے اور وہ خواب رحمانی ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ خواب میں دیکھتا ہے جب کہ روح بدن سے متعلق ہوتی ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور جب انسان خواب میں کسی شخص کو دوست یا دشمن دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے روحوں کو بدنوں سے 2000 سال لومیتی سال قبل پیدا کیا تھا، اور ایک لومیتی سال کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو خلق کیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتی تھیں، اور جن روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شناخت ہو گئی تو وہ ایک دوسرے کو دوست جانیں گی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کی شناخت نہ کی تو وہ ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو انسان سالہ سال دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دل میں ایک حالہ ہوتا ہے، وہ حالہ جب انسان کے دل پر گھیرا کر لیتا ہے تو وہ چیزیں جو انسان سالہ سال دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے تو وہ بھول جاتی ہیں، اور جب وہ حالہ زائل ہو جاتا ہے تو یک وہ تمام باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ ان سب کے جواب جاننے کے بعد حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب علی ہم میں زندہ نہ ہو۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے بعد ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی علمی طاقت کتنی تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے موقع پر ہی حضرت عمر کو تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے اس نیک مقصد میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم جو ویڈیوز میں واقعات بیان کرتے ہیں وہ یقینی طور پر محمد و آل محمد کی فضائل کے بارے میں ہی ہوتے ہیں، اور ان ویڈیوز میں ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو کہ دنیا تک نہیں پہنچائے جا سکے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی مدد سے ان واقعات کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس نیک مقصد کے وجہ سے ہم سب کی آخرت سنور سکے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ آپ ان واقعات سے اپنی زندگی میں خود کی رہنمائی بھی کر سکیں اور محمد و آل محمد کی محبت اور مودت بھی بڑھ سکے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔